بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولن ترضى اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عن کا تجھ سے الیہود یہودی ولن نصارا اور نہ عیسائی حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو پیروی کر لے ملتہم ان کے دین کی. قل کہہ دیجئے ان بے شک خود اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی ہدایت ہے. ولئن اور یقیناً اگر اتبعت تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آ گیا تیرے پاس من العلم علم مالک نہیں ہوگا تیرے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ مددگار. الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی الکتاب کتاب یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر ومن اور جو یکفر انکار کرے گا بھی اس کا یعنی اس کتاب کا قرآن کا فاولئک ہم پس یہی لوگ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد کی دو آیات آپ نے پہلے پڑھی ہیں تھوڑا سے لفظی اختلاف کے بعد کے ساتھ یہ پہلے گزری ہیں تو رواں ترجمہ میں کر لیتا ہوں. ویسے ترجمہ آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے. یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اذکرو یاد کرو یعنی شکر ادا کرو نعمتی میرے انعامات کا التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کیے تم پر وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام لوگوں پر. واتقو اور ڈرو یومن اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے لا تجزی کام نہیں آئے گا نفسن کوئی جان عن نفسن کسی جان کے شیئن کچھ بھی ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گی اسے شفاعت کوئی سفارش ولا منصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہاں سورہ بقرہ کا وہ مضمون جو بنی اسرائیل کے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم سے شروع ہوا تھا، یہاں وہ ختم ہو رہا ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں جب اس مضمون میں یہ بات ثابت کر دی کہ بنی اسرائیل اب قیادت کے اقدار نہیں رہے، رہنمائی کے اقدار نہیں رہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری، یہ عہدہ اب ان سے لے لیا ہے۔ اب نئی وجود میں آنے والی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب قیامت تک دنیا کی پیشوا اور رہنما قوم یہی ہوگی، حق ان کے پاس ہوگا، اللہ کی کتاب ان کے پاس ہوگی، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی روشنی سے یہ روشناس یہ کرائیں گے۔ لیکن یہ مضمون دوسرے پارے میں شروع میں آ رہا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح دعوت کیا تھی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی پیغام کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان کر دیں کہ چونکہ نہ مشرکین اس راستے پر رہے، نہ یہود نہ عیسائی، یہ تینوں گروہ گمراہ ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اب یہ رہنمائی امت مسلمہ کو دی ہے۔ تو آخری اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تجھ سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو پیروی کر لے ملتہم، ان کے طریقے کی، ان کے دین کی۔ یعنی ایک ایک دو دو باتوں پر یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ راضی تب ہوں گے کہ تم مکمل طور پر ان کا طریقہ اختیار کر لو، ان کا عقیدہ بھی اختیار کر لو اور ان کی تہذیب و تمدن بھی اختیار کر لو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہود و نصارہ ایک بہت بڑا سرمایہ صرف کرتے ہیں امت مسلمہ پر کہ ان کی جو مادر پدر آزاد تہذیب ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو جائے۔ یہ جو آئے دن خواتین کی آزادی اور ان کے لیے ہمارے حکمران جو قانون سازیاں کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ اسی کا حصہ ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس طرح یہ راضی نہیں ہوں گے کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ اس کی اگر ہم قانون سازی کر لیں تو یہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اور مطالبہ کریں، ڈو مور، اور کرو مزید، حل میں مزید، اتنا کہ مکمل طور پر اسی طرح کی جو ہے نا یہ آزاد تہذیب و تمدن یہاں بھی رائج ہو جائے۔ جس طرح ان کی عورتوں کو آزادی ہے، ہماری عورتوں کو بھی اس طرح آزادی ہو، جس طرح ان کے بچوں کو آزادی ہے اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح آزادی ہو، جس طرح وہاں شراب عام ہے یہاں بھی عام ہو، جس طرح وہاں قانون سازی عوام کی خواہشات کے مطابق کی جاتی ہے، امت مسلمہ میں بھی قانون سازی عوام کی خواہشات کے مطابق ہو۔ آپ نے کچھ عرصے پہلے امریکہ کے ایک ذمہ دار کا بیان شاید اخبار میں پڑھا ہو کہ اس نے یہ بات کی کہ یہ جو آج کل ایک بہت بڑی وبا پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے اور مغربی ممالک کے اندر باقاعدہ اس کے لیے قانون سازیاں بھی ہو چکی ہیں کہ مرد سے شادی کر سکتے ہیں، عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور اس کو پاکستان کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ یہ ایک عوام کا حق ہے، اس لیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں قانون سازی کرے۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ بالکل اس طرح کا مادر پدر آزاد معاشرہ وجود میں آئے۔ 100% جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو راضی کرنے کی فکر تم چھوڑ دو۔ یہ ممکن نہیں کہ مکمل طور پر تم انہیں راضی کر سکتے ہو۔ قل انہیں کہو کہ ان ھدی اللہ هو الہدی، بے شک ہدایت تو اللہ کی وہی ہدایت ہے، اور اب وہ ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورت میں دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ اس لیے رہنمائی تو زندگی گزارنے کی یہی ہے، اس کو چھوڑ کر جو بھی کوئی راستہ اختیار کیے چاہے گا، چاہے اس کو روشن خیالی آپ کہیں یا کوئی اور خوبصورت نام دیں، وہ گمراہی ہے، وہ جہالت ہے، وہ انسانیت کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی اتباع کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا تو تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ یعنی ظاہراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی گئی ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے نا دشمنوں کو سنائی جا رہی، اور ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ کا نبی جس کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، وہ بھی اللہ کا علم یعنی وحی کا علم آ جانے کے بعد اگر لوگوں کی خواہشات
کی پیروی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا نبی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. یعنی ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ایسا کرے، لیکن اگر بالفرض اگر ایسا ہو تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کا نبی بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. العلم سے مراد اللہ رب العزت کی وحی کا علم ہے. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جو علم بھیجتا ہے، اور حقیقت کے اندر علم یہی ہے. باقی رہا دوسرے فنون اور انسانی علوم، تو وہ انسانوں کی ایک کوشش سے حاصل ہونے والی علوم ہے. کبھی ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں. سائنسی نظریات بھی تبدیل ہوتے ہیں، انسانوں کی فکر بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے. لیکن اصل علم جو ایک راسخ علم ہے وہی ہے جو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے لوگوں تک بھیجتا ہے. جب تک علم نہ آئے تو پھر تو گمراہی کا کوئی سبب بن سکتا ہے نا کہ ایک بات معلوم نہ تھی. لیکن اللہ کا علم آ جائے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے آدمی اس میں تبدیلیاں کرے تو یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی پاداش، جس کے عذاب سے کوئی آدمی نہیں بچ سکتا. اس لیے ہر دور کی اسلامی تحریکوں کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبب ہے. بعض اوقات اسلامی تحریکیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کام کرتی ہیں تو چونکہ اس میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات کامیابیاں حاصل نہیں ہوتی، تو بعض جو لوگ جن کے اندر تیزی ہو ذہن کے اندر، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ مؤثر اختیار کیا جائے کہ لوگ زیادہ متوجہ ہوں ہماری طرح. اور بعض اوقات اس طرف ان کا ذہن چلا جاتا ہے، مثلاً آج کل کے دور میں، کہ ٹھیک ہے موسیقی حرام تو ہے لیکن چونکہ نوجوان طبقہ اس کا رسیہ ہے تو خیر ہے، وہ تھوڑی بہت اگر ہم بھی اپنے پروگرامات میں شامل کر لیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے تو پہلے آ جائیں گے، بعد میں ہم ان کی اصلاح کر لیں گے، تربیت کر لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ ہمارے رنگ میں رنگ جائیں گے. یہ وہ غلط راستہ ہے جو تحریکوں میں در آتا ہے. آخرکار وہ تحریکیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. سیدھی سادی سی ایک بات ہے، اللہ کا کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں اس کی بالکل وضاحت امت کے پاس محفوظ حالت میں ہے. اگر لوگ اس کی طرف نہیں آتے تو نہ آئیں. حق واضح کرنا تحریکوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کو اس حق کے نہ اختیار کرنے کے جو نقصانات ہیں دنیاوی اخروی وہ قوموں کے سامنے رکھنے کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس کے بعد بھی اگر لوگ ان کی بات نہ مانیں تو نہ مانیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے، قومیں ناکام ہو جائیں گی. لیکن کوئی ایسا راستہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس حق سے ٹکراتا ہو، اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہو، اور کسی مصلحت کے تحت ایک آدمی اگر اس کو اختیار کر لے یا کوئی تحریک، یہ بالکل جائز نہیں ہے. حق دو ٹوک ہے، بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے. کسی کو اگر اچھا لگتا ہو تو اس کو قبول کر لے، کسی کو اچھا نہیں لگتا تو نہ قبول کر لے. اپنے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ قرآن عظیم کا ایک اسلوب ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی برائیوں کو بیان کرتا ہے تو ان میں جو چھوٹا سا تھوڑا سا ایک گروہ حق پرست ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خوبی بھی آخر میں بیان کرتا ہے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ اگر کوئی آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر اس میں کوئی اچھائی ہو تو وہ بھی بیان کرنی چاہیے. یا کوئی تحریک کتنی بری کیوں نہ ہو، کوئی گروہ کتنا برا کیوں نہ ہو، اس میں اگر کوئی اچھائی ہو تو اس کو بھی کھلے الفاظ کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. اس لیے اگرچہ یہودیوں کی ایک بڑی اکثریت تو وہی ہے جس کی تاریخ ابھی آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن ان کے اندر عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی تو ہیں نا. اس لیے ان کی اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ سارے ہی برے نہیں ہیں، ان میں بعض وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کتاب کو پڑھنے کا حق ہے. وہ لوگ اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں، یعنی قرآن پر. آج بھی جو حق پرست لوگ یہود و نصارہ کے یہودیوں کے اندر بہت کم ہیں کیونکہ وہ تعصب کے شکار ہیں. عیسائیوں کے اندر زیادہ ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں. اور قرآن نے اس کے نمونے بھی بیان کیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، حبشہ سے عیسائیوں کے ایک وفد آیا اس تحقیق کے لیے کہ یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا. آپ نے جو ہی قرآن پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، اور اسی نشست کے اندر وہ ایمان لے آئے. جب یہ گروہ حرم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا
تو ابو جہل وغیرہ اور بہت سارے کافر بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. وہ تو اس غرض سے آئے تھے نا اب مناظرہ ہوگا اور یا کتاب میں سوال و جواب ہوگا. وہ تو قرآن کی پہلی آیات ہی سن کر زیر ہو گئے اور اس وقت ایمان لے آئے. تو جب باہر نکلے تو ابو جہل وغیرہ نے ان کو بہت کوسا ملامت کی کہ قوم نے تمہیں تحقیق کے لیے بھیجا اور تم نے پہلی نشست کے اندر پہلی تلاوت ہی سن کر تم ایمان لے آئے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے حق کو پہچان لیا تو ہم کیوں نہ قبول کریں؟ تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل، اور ہم کسی جاہل کے ساتھ بات ہی کرنا نہیں چاہتے. تو عیسائیوں کے اندر بہرحال یہ جو ہے حق پرستی یہود کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو فرمایا یہ ایمان لے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایمان لے آئے اور آج کے دور میں بھی جب بھی قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ کیونکہ فرمایا ایمان وہ لاتا ہے اور ایمان کے تقاضے بھی وہ پورا کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کے حقوق ادا کرتے اس کی تلاوت کے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تلاوت کا 3 حقوق مفسرین نے بیان کیے. ویسے تو مختلف انداز میں بیان کیے لیکن سب سے بہترین رائے یہ ہے کہ اب قرآن اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے 3 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا. بعض اوقات غلط نہیں ہوگا، الٹ بن جائے گا. اور اس میں بڑی نازک زبان عربی، اس کے حروف کے مخارج بعض اوقات بڑے قریب ہیں. مثلا عین ادھر سے نکلتا ہے، ہا ادھر سے نکلتا ہے. بعض اوقات آپ مثلا یعتدون پڑھتے ہیں عین کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے نا حد سے تجاوز کرنے والی، یعنی گمراہ ہونے والے. اس کو ہا کے ساتھ پڑھیں یہتدون تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پانے والے. بالکل الٹ معنی بن جاتے ہیں. اس طرح جو ہے نا اور بھی بہت سارے، مثلا ایک مشہور لفظ ہے قلب، موٹے قاف کے ساتھ قلب، اس کا معنی ہوتا ہے دل. اور چھوٹے سا کاف کے ساتھ اگر قلب پڑھ لیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کتا. اب زمین و آسمان کے اس میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کو تجوید کا علم کہتے ہیں. اتنی حد تک سیکھنا کہ ایک آدمی صحیح تلاوت کر سکے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے. کیوں؟ نماز کے اندر قرات فرض ہے اور قرات کے لیے قرآن کا ٹھیک پڑھنا فرض ہے. لیکن یہ ایک ایسا فرض ہے جس سے امت مکمل طور پر غافل ہو چکی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو قاری عبد الباسط کی طرح لوگوں کا کام ہے. ایک ہوتا ہے کسی فن کے اندر مہارت حاصل کرنا، مثلا قرآن کے علم میں مہارت حاصل کرنا، اس کے لیے تو آدمی اگر 20 30 40 سال بھی لگا لے تو کم ہے. لیکن ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا. اسی طرح تجوید کا وہ علم جو ضرورت کے مطابق ہو بہت ہی آسان ہے. اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے اس کلاس کی کہ اگر یہ جڑ پکڑ گئی نا، بھی تو آزمائش میں ہے نا، تو 2 چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں سکھائیں گے. تھوڑا سا وقت، صرف 10 منٹ آپ کی مزید لیں گے. ایک تو قرآن کی تجوید کا علم جو آپ کے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1 مہینے کی پریکٹس سے آپ کا یہ مکمل مسئلہ زندگی بھر کے لیے حل ہو جائے گا. اور اس کے لیے روزانہ 5 منٹ آپ کی ضرورت ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ میں سے جو قرآن کو واقعی ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کلاس کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ایک ہم کلاس شروع کریں گے. عربی اس گرامر مدرسوں میں جو طویل پڑھائی جاتی ہے صرف و نحو، اس کی بات میں نہیں کر رہا، اتنی عربی گرامر کہ وہ اگر آپ کو آ جائے تو انشاءاللہ آپ نے 1-2 پارے بھی پڑھ لیے تو پورا قرآن کا ایک بڑا حصہ آپ کو خود بخود آ جائے گا. یہ ہماری خواہش ہے کہ جب اس کلاس نے انشاءاللہ جڑ پکڑ لی، سورہ بقرہ تو ہم پڑھ لیں، جس نے رہنا ہے وہ رہ جائے، جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے. تو اس کے بعد 2 بچے رہے، 2 لڑکے رہے، 3 رہے، 4 رہے، تو انشاءاللہ یہ دونوں علوم ہم اس کلاس کے اندر سیکھیں گے تاکہ جو ہے نا آپ کی تجوید بھی ٹھیک ہو جائے، آپ قرآن صحیح پڑھیں، اور آپ جب قرآن پڑھیں اور ترجمہ بھی آپ کو آئے تو ایک کتاب آپ کے دل پر اثر کرے گی، دل کا زنگ اتارے گی، اور آپ چاہیں گے کہ سارا دن میں قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہوں، کوئی اور کام نہ کروں. اس کتاب کے اندر اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے اور بڑی مٹھاس ہے. یہ واحد کتاب ہے. آپ کوئی کتاب دنیا کی پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں گے، اچھا سا اچھا ناول ہو، 2 دفعہ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نہیں پڑھیں گے. لیکن یہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے، آپ سورہ بقرہ کو 1000 دفعہ پڑھیں
اور پھر 1000 کے بعد جب اگلی دفعہ آپ پڑھیں گے تو اس کی اور مفہوم اور اس کی جو ہے نا لذتیں آپ کو محسوس ہوں گی۔ یہ ایک تر و تازہ کتاب ہے، سدا بہار کتاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اس کے ساتھ جڑ جائے ساری دنیا اس کو پھیکی نظر آتی ہے، دنیا کی نہ کوئی مجلس اس کو اچھی لگتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی جو ہے نا خوبصورتی اس کے دل کے اندر جو ہے نا آتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ اس کتاب کا تلفظ بھی آپ کا ٹھیک ہو، اس کا ترجمہ بھی ہے کہ ایک لفظ کا آپ کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائے، اور پھر آپ اس کتاب کو پڑھیں اس انداز میں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی آ رہی ہے اور یہ کتاب میرے اوپر نازل ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس کتاب کی لطافتیں مٹھاس محسوس ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب کی تلاوت حقی ہے کہ ایک آدمی کا تلفظ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، اس کا معنی ٹھیک کرے، اور معنی ٹھیک تبھی کرتا ہے جب آدمی کو آتا ہے نا۔ اور نمبر 3، اس کی اتباع کرے، یعنی اس قرآن کی جو ہے نا اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو۔ عمل اگر نہیں ہے تو پھر بھی کتاب کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ جو تلاوت کا لفظ ہے نا عربی کے اندر، یہ 2 معنوں میں آتا ہے، ایک تو پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور ایک پیچھا کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ طلع والقمر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، فرمایا قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تلاوت میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی پیچھا کرے۔ پیچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پڑھ رہا ہو نا اس کے مطابق عمل کرے، اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، تو یہ بھی تلاوت کے اندر شامل ہے۔ تو گویا کتاب کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب 3 شرائط پائی جائیں گی۔ نمبر 1، پڑھنے والے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، اس کو معنی آتا ہو۔ نمبر 3، اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو۔ بس یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو اس کا انکار کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں قرآن خطاب کے انداز میں ہے، اور جب ایک آدمی تقریر کرتا ہے نا تو جب ایک نئی بات شروع کرتا ہے تو جو مخاطبین ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، ان کو ذرا متوجہ کرتا ہے، اے معزز سامعین، برادران اسلام۔ تو یہ تقریر کے انداز میں قرآن نازل ہوا ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات جب ختم کر لی، بنی اسرائیل کی ساری تاریخ بیان کر کے اہل ایمان کو آخر میں بالکل 2 ٹوک کہہ دیا کہ تم سے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ راضی تب ہوں گے کہ مکمل طور پر تم ان کی ملت کو، ان کے طریقے کو، ان کے دین کو، ان کے تہذیب و تمدن کو اختیار کر لو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم خود تباہ ہو جاؤ گے، اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا۔ تو اس لیے تمہارے لیے تو ممکن نہیں ہے، تم مصالحت کی ان کے ساتھ کوشش نہ کرو، ان کو 2 ٹوک حق واضح کر دو اور ان کو اس حق کی دعوت دے دو۔ جو آ جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے، جو نہیں آئیں گے تو نہ آئیں، ان کا اپنا عمل ہے، تمہارے یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آخر میں پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا مضمون پھر شروع کیا جس کی کچھ وضاحت میں نے جو ہے نا شروع میں کر دی، اور انشاءاللہ باقی کل کے درس میں ہوگی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے انعامات کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے تھے، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین، تمام لوگوں پر۔ فضیلت یہی تھی کہ انبیاء تم میں آتے تھے، کتابیں تم پر نازل ہوتی تھیں، حق تمہاری طرف سے لوگوں کو ملتا تھا۔ واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی، شیئاً، کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ فائدہ دے گی اسے کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔